ہمیشہ اتنا خوش رہنے کی کوشش کرو کہ دنیا والے حیران ہو جائیں۔ بیماری کے اندر جب تک تمہارا ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ حسد کرنے والوں کی سزا یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر آئے مہمانوں کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا تقریباً انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو تمہارے پاس دستیاب ہے وہ سامنے رکھ دو۔ کسی سے رشتہ احساس کا ہو یا خون کا، مگر کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف مائل کرنا غلط ہے۔ زندگی کے اندر اپنے ساتھ رہنا سیکھو۔ جو حصہ رب کریم کا ہے وہ روح ہے، اور جو اپنا حصہ ہے وہ علم ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ضروری بھی نہیں کہ جس سے پیار ہو اسی پر بھروسہ بھی ہو، اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ جس پر بھروسہ ہو اسی سے محبت بھی ہو۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں، بلکہ بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ انسان کی روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ زندگی میں بیکار سی باتوں سے الجھنا چھوڑ دو۔ جو انسان تمہیں اپنی زندگی میں اہمیت نہ دے، آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں سرسری شامل رکھو، جیسے آٹے کے اندر نمک برابر۔ اور آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس کے اندر وہ اپنی عداوتیں، نفرتیں اور جہالت کو پھینک سکے۔ اگر زندگی میں تم نے کسی دکھی کو خوش کیا ہے تو یقین رکھو کہ تقدیر تمہارا پیچھا ضرور کرے گی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ہر جاندار کو زندگی دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو دی گئی ہے۔ وہی مقصد انسان کو باقی مخلوق سے بہتر اور الگ بناتا ہے۔ اور زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب تک آپ ہر ایک انسان کی بات کو اپنے دل کو لگاتے رہیں گے تب تک آپ اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اپنا سکون چھیننے کا اختیار نہ دینا۔ زندگی میں قدر کرنا ضرور سیکھو۔ نہ زندگی بار بار ملتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سچی محبت اور دولت ایسی چیز ہیں بچپن کے اندر مفت مل جاتی ہیں، جوانی کے اندر کمانا پڑتی ہیں، اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہیں۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اس کو تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جب انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ مرجھا سا جاتا ہے، اور جب انسان قرآن پاک کو چھوڑتا ہے تو وہ خود مرجھا سا جاتا ہے۔ ایک روٹی کا لقمہ انسان کے پیٹ میں پہنچانے کا رب کریم نے کیا خوب انتظام کیا ہے کہ گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا میٹھا زبان بتا دیتی ہے، اور باسی ہو تو ناک۔ بس حلال یا حرام کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور ناظرین، بات چیت کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر اس کے بڑوں کی تربیت بولتی ہے۔ اس لیے بابا جی کیا خوب فرما گئے کہ عادتیں نسلوں کا بتا دیتی ہیں۔ تم اپنی سوچ کو بدل کر دیکھو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ ملازم سے اپنا راز کہہ دینا اس کو ملازم سے مالک بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک کو سکھ میں یاد رکھو تاکہ رب کریم تمہیں بھی دکھ کے اندر یاد رکھے۔ اپنوں سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالو، اگر آپ ہی نہ رہے تو وقت کا کیا کرو گے؟ زیادہ سوچنا بھی انسان کو اذیت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے خود کو مصروف کر لو یا مضبوط کر لو۔ کسی کی برائیوں کو اپنے دل میں رکھنے کی بجائے ان کو درگزر کر دو، کیوں نہ کہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم پیدل چل چل کر تھک جاؤ تو تیز چلنا شروع کر دو، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور انتہائی مشکل ہے زندگی کی سچائی کو جاننا۔ جس ترازو کے اوپر دوسروں کو تولتے ہو اسی کے اوپر کبھی خود بیٹھ کر دیکھو۔ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر اگلی نسل کا۔ مسلمانوں کے لیے زوال کی بڑی بات یہ ہے کہ عبادت اور عبادت گاہوں کا بہت خیال کرتے ہیں مگر انسانوں کا نہیں۔ اچھے دن آنے کے انتظار میں عمر بس جاتی ہے اور بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو گزر گیا وہی اچھا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے باپ اس جگہ بھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جس جگہ وہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جس عورت کے چہرے پر غصے کے دوران پل نہ پڑتے ہوں اس سے شادی کرو،
اس کے نصیب میں بے تحاشا رزق ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رب کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن سے روز قیامت رب کریم کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اپنی اولادوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے بلکہ دیندار بنانا کمال ہے۔ جو انسان کسی کا حق کھائے گا اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے مال سے، اولاد سے یا نفس سے۔ تمہارے بال جھڑنے لگیں تو نہانے کے فوری بعد تل کا تیل لگا لو، 4 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے چہا نقصان نہیں پہنچاتا۔ گریاں فرامت کے فیصلے نہیں کرتی بلکہ تربیت بتاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے۔ اللہ کریم تمہارا رزق کھول دے تو اپنا دسترخوان لمبا کر دو، گھر کی دیواریں نہیں۔ جو ہوتا ہے ہونے دو، پریشان نہ ہو، تمہارے رب کریم نے تم سے بہتر تمہارے لیے سوچا ہے۔ منافق انسان کی مثال ایسی ہے، تم اس جتنے مرضی میٹھے پھل کھاؤ مگر وہ پھر بھی تمہیں کاٹ ہی دے گا۔ گلاب کا رنگ کوئی بھی ہو مگر اس کی پہچان خوشبو سے ہی ہوتی ہے، اور انسان کسی بھی ذات یا رنگ روپ کا ہو اس کی پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ اگر مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک جاتا ہے، مگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ کسی انسان کا نقصان یہ نہیں ہے نہ کہ مال چلا گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کسی کی نظروں سے گر جائے۔ زندگی میں ہمیشہ امید خود سے لگاؤ، خود سے توقعات لگاؤ، کسی دوسرے سے لگاؤ گے امیدیں تکلیف دیتی ہیں۔ جو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ہزاروں راستے اور نہیں سکھانا چاہتا اس کے لیے ہزاروں بہانے، لیکن اگر غرق انجام حسرت اور کاش کے سوا کچھ نہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرو۔ انسان نہ کرنا چاہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہ چاہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانا، بس ہونا وہی ہوتا ہے جو تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ تو کمال ہوتے ہیں جو تمہاری آواز سے تمہاری اداسی اور خوشی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بہادر وہ انسان ہے جو مصیبتوں کے وقت صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے اور آڑے کے وقت اندر اپنی پڑوسیوں کی مدد کرے۔ عورت پردے کو جہالت جانتی ہے اور مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، اور تلاش دونوں عزت و احترام کرتے ہیں۔